الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز بھائیو، آپ حضرات کے علم کے اندر آ چکا ہے کہ وہ کون سا موضوع ہے جس کے اوپر میں اس وقت گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو. عملی پہلو سے مراد میری یہ ہے، یا جو بات میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو جن سے ہمیں عملی رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے، اور ہمیں وہ عملی رہنمائی جو ہے لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے. اس حوالے سے پہلے سمجھ لیں کہ سیرت جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، ہدایت کے جو دو بڑے سرچشمے ہیں وہ ہیں قرآن و سنت. یہ یقیناً جو ہے وہ سب کو علم ہوگا اس بات کا. پہلے نمبر پر قرآن ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بے شک سب سے بڑا خیر وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد جو خیر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ سنت جو ہے نا، اس کو بھی ہم سمجھنے کی غرض سے دو حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے جب دو حصوں میں کریں گے تو نام علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. ایک وہ جو سب ڈویژن ہے اس میں ایک کو تو سنت ہی ہم کہتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں جو ہمیں اسی طرح انجام دینے ہوتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے. مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اسی طرح دیگر جو ہے وہ بہت سارے امور. یہ وہ سنت ہے جس کو ہم نے اسی طرح انجام دینا ہے جس طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سنت اور سیرت. سیرت بھی ہوتی سنت ہی ہے، لیکن اس کا جو فرق ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں. لیکن یہ فرق تو آپ کو سمجھ آ گیا
کہ ایک سنت وہ ہے جس پر عمل کرنا ہے بالکل اسی طریقے سے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اسے سیرت کہتے ہیں۔ ویسے سیرت بھی آگے جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک چیز اور سمجھ لیں اس کے درمیان، وہ یہ ہے، وہ ہے سورت، یعنی سورت اور سیرت دو چیزیں ہیں نا۔ بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ آپ کا ہوگا کہ جو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں نا، تو وہاں لکھا ہوا یا ذکر تو یہی ہوتا ہے کہ یہ سیرت کانفرنس ہے، لیکن عام طور پر وہاں سورت بیان ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت بیان ہوتی ہے۔ اب وہ سورت جو ہے یقیناً اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ ثواب سے خالی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ثواب تو ملے گا، البتہ عملی رہنمائی کیا ملے گی، یہ ایک سوال ہے۔ وہ ساری تقریر جو ہے وہ اسی کے اوپر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ واقعات پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مکی دور کے، کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں کے حالات جو تھے ان میں آپ نے سروائیو کیا، اور یا وہ ایک بڑھیا کا قصہ بہت چلتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وزن اٹھایا تھا اور پھر وہ جو ہے اس کو منزل تک جو ہے وہ پہنچایا تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد وہ دائی حلیمہ کا واقعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جانے کا تذکرہ ہوتا ہے یا واپس آنے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ سیرت کے حوالے سے جو ہے وہ بالعموم خطاب جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عملی رہنمائی بہت کم ہوتی ہے اس طرح کے جو بھی خطابات ہوتے ہیں ان کے اندر۔ اب جو یہ سیرت نہیں ہے، یہ صورت ہے۔ سیرت کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور سیرت میں نے بتایا کہ اس کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک سیرت ہے اخلاق حسنہ، یہ پہلا درجہ سمجھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، اپنی اولاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تربیت اور پرورش فرمائی، یہ عملی پہلو ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے اندر، معاشرے کے جو دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ جو ہے وہ کیسا تھا۔ تو یہ اخلاق حسنہ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، لیکن اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر صورت ہی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر کچھ کم و بیش اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ اور بلند ترین سطح جو ہے سیرت کی وہ ہے جس کا تذکرہ اکثر و بیشتر نہیں ہوتا، جو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقصد بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد، اس مقصد کے لیے یا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا، جو حکمت عملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، وہ ہے اس وقت ہمارا موضوع۔ لہذا سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے، آپ کو کون سی ذمہ داری دی گئی۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ الحدید میں آیت نمبر 25 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے رسول کیوں بھیجے ہیں۔ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا، انہیں کتابیں دی، انہیں معجزے دیے، اور انہیں میزان دی۔ یہ سب کچھ کیوں دیا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہے وہ عدل پر قائم ہوں۔ دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو، انسان جو ہے وہ عدل و انصاف کے مطابق جو ہے وہ دنیا کے اندر زندگی گزاریں۔ یہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ سب انبیاء کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس کی ذرا تدریج سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب ہم سب انبیاء کہتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر بات پہنچتی ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں معاشرہ کتنا تھا جس میں عدل و قسط کا تقاضا ہے؟ وہ معاشرہ کتنا تھا؟ ایک میاں ایک بیوی، دو افراد ہیں نا، اور دونوں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ اب یہ جو پیغمبر ہیں آدم علیہ السلام، ان کی پیغمبری کا تقاضا کیا ہے؟ کہ میاں بیوی کے درمیان عدل ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے پیدا ہو گئے، وہ اس میں شامل ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایت دی گئی وہ بھی اسی لیول کی تھی جس لیول پر اس وقت انسانی معاشرہ تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ انسانی تمدن کے اندر جو ہے وہ جو ترقی ہوئی، اور وہ ایک میاں بیوی یا ایک گھرانے کی بجائے جو ہے وہ قبیلہ وجود میں آ گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے، ان کو جو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ہدایت اس ہدایت سے زیادہ تھی جو پہلے پیغمبر کو دی۔ اس لیے کہ اس وقت معاشرہ کیا تھا؟ دو افراد یا اس میں بچے شامل کر لیں۔ اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے، ہدایت بڑی اللہ نے بھیج دی۔ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک قبیلے کے درمیان جو ہے عدل اور قسط جو ہے اس کا قیام ہونا چاہیے۔ عموماً تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اسی کو پیغمبر بنایا جاتا تھا جو قبیلے کا جو ہے وہ سربراہ بھی ہوتا تھا، قبیلے کا شیخ بھی ہوتا تھا، اسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبری بھی دے دی جاتی تھی۔ چلے نہیں بھی ہوا تو بھی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ جو ہے اس کے ذریعے سے اپنا وہ جو قبیلہ ہے اس کے اندر عدل و قسط کو رواج دے۔ اب اس کے بعد مزید جو ہے وہ انسانوں کے اندر جب وہ اضافہ ہوا تو اب کئی قبیلے جو ہیں ان کے اوپر مشتمل شہری ریاستیں وجود کے اندر جو ہے وہ آئی، اور جن میں پھر ایک نام جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، اور وہ نام ہے فرعون کا، فرعون کی سلطنت۔ یہ فرعون کی سلطنت جو ہے یہ کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں تھی، اس زمانے کے اعتبار سے بڑی تھی، لیکن آج کے زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی بہت بڑی سلطنت نہیں تھی۔ اور اس زمانے میں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سلطنت جو تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد پھر سلطنتیں قائم ہوئیں داؤد علیہ السلام کی۔ اب دیکھیں وہ بھی سلطنت جو ہے وہ جس طرح فرعون کی ایک سلطنت تھی، اس کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر کی ایک سلطنت ہے، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہے۔ اب اس سے جب آگے انسانیت بڑھی ہے تو یہ دور آیا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب وہ فرعون کی سلطنت تو بہت چھوٹی رہ گئی تھی، بلکہ بر اعظموں کے اوپر مشتمل سلطنتیں تھیں، جن کا آپ نام سنتے ہوں گے، کیسر و کسرا کی سلطنتیں۔ تو یہ کیسر و کسرا کی جو سلطنتیں تھیں یہ کسی ایک قومیت یا کسی ایک علاقے کے اوپر جو وہ مشتمل نہیں تھی، بلکہ یہ کئی قومیتوں اور کئی علاقوں کے اوپر جو وہ مشتمل تھی۔ اب یہ دور ہے جب اللہ تعالیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مبعوث فرما رہا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر جو وہ بھیجا ہے جب کئی قومیتوں اور کئی علاقوں کے اوپر جو وہ مشتمل ریاستوں کا جو وہ دور آ گیا۔ اب یہ جو عدل و قسط کا قیام ہے یہ اتنی بڑی ریاستوں کے اندر جب ہونا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کے اندر ایک جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جد و جہد کم و بیش 23 سال کے اوپر مشتمل ہے، اور پھر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں، اور مدینے جو ہے وہ تقریباً 10 سال یہ جد و جہد جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما رہے ہیں نا تو اکثر و بیشتر ہم لوگ جو ہیں ان کو ان باتوں کا جو ہے وہ شعور نہیں ہے، ان باتوں کا احساس نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک ملک کے حکمران ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک ملک کے حکمران کے طور پر آپ جا رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر ایک نظام قائم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے عدل و قسط کا نظام، جو کبھی آدم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ قائم کرنا تھا، اب دور آ گیا ہے بڑی بڑی ریاستوں کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ماڈل جو ہے وہ تیار کر کے دنیا سے جا رہے ہیں. عام طور پر ہم لوگ جو ہیں تھوڑا سا بالکل نزدیک رکھے ہیں جی. عام طور پر ہمارا تصور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل منہ دینے سے کوئی ایک مسجد کا کوئی امام ہے، خطیب ہے اور بڑا مولوی ہے، کوئی وہ بڑی بس تقریریں کرتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی تھے، ملک کے حکمران بھی تھے. یہ کمال ہے. مولوی تو آج بھی ہوتے ہیں، ملک کے حکمران نہیں ہوتے. یہ بات نوٹ کر لیں. بڑے بڑے خطیب، میں بھی تو یہاں تقریر کر رہا ہوں نا، لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک ملک کے حکمران بھی تھے، ایک پورا نظام اسٹیبلش کیا، اور پھر آپ جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے کر گئے. اور یہ کام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا شروع کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل تنہا کیا، یہ تنہا شروع کیا. غار حرا میں آپ اکیلے تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. وہاں سے آپ نے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا اور اسے وہاں تک پہنچایا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. آپ کے یہاں کتنے لوگ ہیں جو ہر الیکشن لڑتے ہیں اور ہر دفعہ ہار جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے، ایک اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر نہیں بن سکتے، گاؤں کا نمبردار نہیں بن سکتا بندہ. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں مربع میل اور لاکھوں انسان ہیں جن کے حکمران کے طور پر جو ہے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. اس عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہم تو خیر جو بات کرتے رہتے ہیں غیر مسلم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اصل جو جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کی ہوتی ہے جو جس کا اعتراف آپ کے دشمن کریں. اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں نا، مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. اگر دشمن تعریف کرے تو پھر بات ہے نا. دیکھیں 1920 جب میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آپ بھی نہیں ہوئے، اسی ہندوستان کے اندر، اب مصیبت یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ میری باتیں جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے اوپر سے ہی گزر رہی ہوں گی، لیکن چلیں کیونکہ یہ پڑھی نہیں جاتی. اب ایک بہت بڑی تحریک اس زمانے میں کامیاب ہوئی تھی، کیمورس تحریک. روس کے اندر ایک انقلاب آیا تھا اور آدھی دنیا کے تک وہ پھیل گیا تھا. اس کا ایک چوٹی کا رکن تھا ایم این رائے. 1920 میں اس نے ایک کانفرنس کے اندر، یہ معمولی آدمی نہیں تھا، یہ لینن جو کمیونسٹ جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے اندر جس کا بڑا مقام تھا، وہ اس کے بہت قریب تھا. تو اس نے جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ایک کانفرنس کے اندر مقالہ پڑھا. اس مقالے کا عنوان تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام، اسلام کا تاریخ انسانی کے اندر جو ہے وہ رول، کردار. اور وہ ظاہر ہے مقالہ تو بڑا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ یہ اب کتاب کی شکل میں پاکستان میں تو نہیں چھپتا، جن کو ضرورت ہوتی ہے ہندوستان سے منگواتے ہیں، وہاں چھپتا ہے. اس میں وہ لکھتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے ہیں ان میں سب سے بڑا انقلاب وہ ہے جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. یعنی وہ خود انقلابی تھا، ایک انقلابی پارٹی کا سینئر جو ہے وہ رکن تھا، اور وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان میں سب سے بڑا انقلاب وہ ہے جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اور یہ ہندو ہے.
دوسرے نمبر کے اوپر ایک عیسائی، یہ جب میں 7ویں 8ویں کلاس کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا، تو اس زمانے میں چونکہ میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے پڑھاتے بھی تھے اور ان کو ایک شوق تھا BBC سننے کا، تو میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا، تو وہاں بڑے تذکرے ہوتے تھے ایک کتاب دی 100 کے۔ اس کتاب کا مصنف جو ہے نا وہ عیسائی ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اس نے اپنی اس کتاب میں تاریخ انسانی کی 100 شخصیات جو ہیں ان کو اس کے اندر جو ہے وہ جمع کیا ہے کہ وہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے تاریخ انسانی کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ تاریخ انسانی کو متاثر کیا یا تاریخ انسانی کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوئی۔ خود وہ عیسائی ہے، لیکن وہ سب سے اوپر جس شخصیت کا نام لکھتا ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں اور مجھے یہ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلے نمبر پر جو ہے وہ لا رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں وہ لکھتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مذہبی میدان اور سیاسی میدان کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی بڑے سارے جو ہے وہ لوگ ہیں جو اس میدان کے اندر جو ہے وہ کامیابیاں انہوں نے حاصل کی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف وہ مذہبی میدان کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئے، دوسری طرف سیاسی میدان کے اندر کامیاب ہوئے۔ وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ایک طرف آپ مسجد کے امام ہیں، دوسری طرف ملک کے حکمران ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے انقلاب کے ذریعے سے پورے معاشرے کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ اگر آپ غور کریں تو اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کے عقائد بدل گئے، عبادات بدل گئی اور رسومات بدل گئی، سماجی اور معاشرتی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا اور سیاسی نظام بدل گیا۔ دنیا کے اندر اس طرح کا انقلاب جو ہے وہ پوری تاریخ انسانی کے اندر جو ہے وہ برپا نہیں ہو سکا۔ یہ شخصیت جو ہے یہ عیسائی تھی۔ ابھی ایک تیسری شخصیت کا میں تذکرہ کرتا ہوں، یہ یہودی ہے، اور یہ ڈاکٹر H.G. ویل ہے جس نے ایک کتاب لکھی کنسائز ہسٹری آف ورلڈ۔ پوری دنیا کی، یعنی پوری دنیا سے مراد یہ ہے کہ جو معلوم انسانیت ہے اس میں تاریخ کا ایک خلاصہ اس نے جو ہے وہ بنایا۔ اب وہ جو کتاب ہے اس کے اندر وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے وہ بڑے اہتمام سے کرتا ہے۔ اچھا ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ بھئی ہندو کا تذکرہ کر رہا ہے، عیسائی کا تذکرہ کر رہا ہے، یہودی کا تذکرہ کر رہا ہے، تو وہ جب یہودی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اتنا کارنامہ مانتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ بات ہے کہ وہ پیغمبر نہیں مانتے، وہ اس کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو دنیا کے سامنے ہوا ہے۔ مثال کے طور پر لاہور کے اندر گنگا رام اسپتال بنا ہوا ہے نا،
وہ کسی ہندو نے بنایا تو کیا ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ہندو نے نہیں بنایا؟ ہمیں ماننا پڑتا ہے، لیکن ہم ہندو بنتے نہیں ہیں، اس کا جو کارنامہ ہے اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ خاص طور پر خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے نا، تو وہ پورا خطبہ، حالانکہ وہ کتاب جو ہے وہ ظاہر ہے پوری دنیا کا اس نے خلاصہ لکھنا ہے تاریخ کا، تو اس میں وہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی غیر ضروری چیز اس کے اندر آ جائے۔ وہ پورا جو ہے وہ خطبہ لکھتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ وہ یہ لکھ کر کہتا ہے کہ اس طرح کے وعظ اور بھی لوگوں نے کیے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں، یحییٰ علیہ السلام نے کیے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے، گفتگو بہت اچھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کی بھی بہت اچھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بالفعل پریکٹیکلی ایک معاشرہ بھی قائم کر دیا۔ میری جو بات ہے وہ آپ کو اس کو ذرا مزید سمجھا دوں، یعنی یہ کہنا کہ سب انسان برابر ہیں، یہ تو بہت آسان ہے۔ کیا یہ معاشرہ سب انسانوں کو برابر مانتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کر دیا، اس میں لوگوں نے تسلیم کیا، جس کی سب سے بڑی مثال ہے، ویسے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی جو ہے وہ، ظاہر ہے جب اس طرح چیز تقسیم ہوتی ہے تو رش ہو جاتا ہے، تو رش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی، ڈنڈا سوٹی، آپ نے اس سے آدمی کو پیچھے دھکیلا، مطلب پیچھے، اب ایک آدمی جب اس کے اوپر رش کر دو تو پھر وہ بعض اوقات اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے، آپ نے اٹھایا، وہ آدمی جو تھا اس کے یہاں لگی اور وہ خراش آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ لکڑی اس آدمی کو پکڑائی اور اسے کہا کہ یہ بدلہ لے لو۔ آپ کو اپنے معاشرے میں، یہ مسلمان معاشرہ ہے نا، کوئی جس کو آپ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں، کوئی نمبردار، کوئی سردار، کوئی بڑا آدمی، کوئی آپ کا والد، وہ بھی کہتا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے والد ہیں، آپ نے فوراً وہ لکڑی پکڑائی اور آپ نے کہا کہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا بدلہ لے لو۔ اگرچہ اس نے معاف کر دیا، لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ عدل و انصاف۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ عمر فاروق کا واقعہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جب بیت المقدس جو ہے اس کی فتح کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے، تو ساتھ غلام تھا، اونٹ کے اوپر جو ہے وہ اب کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور دوسرا سامان بھی ہے، ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، تو باری باری بیٹھ رہے ہیں، یعنی ملک کا حکمران اور غلام باری باری بیٹھ رہے ہیں۔ یہ عدل و انصاف۔ باقی تو بہت سارے اور واقعات ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ یہ کہتا ہے جیویل کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخوت اور مساوات کی نصیحتیں ہی نہیں کی، واعظ ہی نہیں کیے، اس کے اوپر پریکٹیکلی ایک معاشرہ بھی جو ہے وہ
اس کو بھی جو ہے وہ وجود کے اندر جو ہے وہ لائے ہیں. یہ ہے اصل کا کام اس کا جو پریکٹیکلی وجود کے اندر جو ہے وہ لانا. اب ذرا غور کریں، دیکھیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ بہت اچھا ملک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت اچھا نہیں ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت، بعض تو وہ ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم سے یہ ہوگا نہیں. اکثریت جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں یورپ کے اندر جانے کا موقع مل جائے. کیا وجہ ہے؟ کیا یورپ میں آپ کو نماز کا زیادہ ثواب ملے گا؟ اچھا، سعودی عرب بھی جو ہم جاتے ہیں نا وہ وہاں رہنے کے لیے نہیں جاتے، وہ وہاں نوکری کے لیے جاتے ہیں کہ چلیں جی پیسے یہاں، کیونکہ وہاں جو یورپ جا سکتا ہے وہ سعودی عرب نہیں جاتا. یہ بھی سمجھ لیں، جس کو یورپ جانے کا چانس ملے وہ کبھی سعودی عرب نہیں جاتا، بلکہ سعودی عرب والے خود یورپ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ غور کریں. کوئی آدمی آپ سے پوچھے وہاں تو مسجد ڈھونڈنی ہو تو آپ کو جاؤ کئی دفعہ کئی 100 کلومیٹر جاؤ گاڑی دوڑانی پڑتی ہے مسجد ڈھونڈنے کے لیے. وہاں کوئی آپ کو نماز کا ثواب زیادہ ملے گا؟ وہاں کون سی بات ہے؟ کس وجہ سے جانا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے. وہاں غریب اور امیر جو ہے اس میں فرق نہیں ہے. فرق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غریب جو ہے وہ امیر ہے نہیں، غریب بھی اور امیری ہے وہاں بھی، لیکن جو عزت غریب کی ہے وہی عزت امیر کی بھی ہے. تھانے کے اندر چلا جائے گا تو غریب جائے گا تو اس غریب کو بھی وہی رسپیکٹ ملے گی جو کسی امیر کو یا کسی بڑے عہدیدار کو ملے گی. ہسپتال میں چلا جائے گا تو غریب کو بھی وہی علاج ملے گا جو کسی امیر کو جو وہاں مل سکتا ہے. بڑے سے بڑے ہم کئی سارے واقعات میں سنتے رہتے ہیں، ان کے بچے، ان کے حکمرانوں کے بچے بھی اسی جگہ بیٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں عام بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی میری عزت کو تحفظ ملے گا، میری جان مال عزت آبرو، میرے گھر میں چوری ہو جائے، میری عزت کو نقصان پہنچ جائے، میں اگر پولیس اسٹیشن چلا جاؤں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن بغیر پیسے سفارش کے میری بات وہاں نہیں سنی جا سکتی اور میرا پرچہ جو ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتا. یہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے برطانیہ چلا جاؤں، یورپ چلا جاؤں، امریکہ چلا جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ عدل و انصاف ہے جس کو ہم نے سمجھا یہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام کا تعلق جو ہے وہ محض جو ہے وہ نماز روزہ داڑھی. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز اللہ کا حکم ہے، داڑھی لمبی کرنے کا اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا، پردہ گھر میں کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم نے اسی کو سمجھا ہے یہ ماحول ہمیں یہاں ملتا ہے، پھر ہم کیوں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر کیوں ہم اس میں تنگ ہیں؟ دیکھیں، جب آپ اپنے ملک کے اندر وہ عادلانہ نظام قائم کریں گے تو دنیا آپ کے ملک میں اسی طرح آئے گی. بندہ بھوکا زندگی گزار لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عزت ہر بندے کو جو ہے چاہیے، حقوق ہر بندے کو چاہیے، میرٹ ہر بندہ مانگتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی میں بھوکا ہوں تو سارے بھوکے ہیں تو میں بھی بھوکا رہ لوں گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں باقی رجے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں یہ بات ہے کہ اگر بھوکے ہوں گے تو اور بھی بھوکے ہی ہوں گے، علاج نہیں مل رہا تو اوروں کو بھی نہیں مل رہا، وہاں آپ بھی سروائیو کر جائیں گے. یہ ہے وہ ظلم. اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس ظلم کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اس کو اسلام سمجھا ہی نہیں، اس کو دین سمجھا ہی نہیں، اور نتیجہ اس کے یہ ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے اندر جو وہ بھاگنے کا سوچتے ہیں، اپنے ملک کی اصلاح جو ہے اس کے بارے میں جو وہ غور نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام برپا کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی، اس حکمت عملی سے جب وہ رہنمائی لے کر
اس نظام کو بدلنے کی کوشش کی جائے. یہاں یہ بات سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری صرف نمازیں پڑھنے کی نہیں ہے، صرف روزے رکھنے کی نہیں ہے. یہ جنہوں نے سمجھا ہے یا جنہوں نے سمجھا. میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ چلو نماز پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، نماز فرض ہے، قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے. روزہ فرض ہے، سچ بولنا فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، ظلم سے باز رہنا فضل ہے. لیکن ایک ملک کے اندر عدل و قسط کے نظام کا قیام یہ بھی فرض ہے. اس کے لیے کوشش کرنا فرض ہے. اور اس کا یہ ایسا ہی جرم ہے جیسے نماز نہ پڑھنا جرم ہے، ایسے ہی اس کے لیے کوشش نہ کرنا جرم ہے. جیسے نماز نہ پڑھنے کا وہاں حساب دینا پڑے گا، ایسے اس کے لیے کوشش نہ کرنے کا حساب دینا پڑے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے لیے جو وہ نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو وہ روشنی لے کر اپنے موجودہ حالات جو ہے ان کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.